اچھا، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے ابھی ہمیں دیکھا کہ 1 on 1 تو ملاقات وزیر اعظم صاحب کی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ جو اسلامی ممالک میں جس میں پاکستان تھا، انڈونیشیا تھا، اردن، قطر، سعودی عربیہ، ان کے ریپرزینٹیٹیوز پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے. 21 رکنی ایک انہوں نے کوئی تجویز بھی دی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے آیا ہے، وہ پلان بھی آیا ہے. یہ کتنا قابل عمل لگتا ہے آپ کو کہ اس ملاقات سے کوئی فرق پڑے گا اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے قطر پہ حملے کا وہ پر ہو سکے گا؟ مجھے تھوڑا سا یہ تشویش ہوئی کہ اس ملاقات کے بعد کوئی باضابطہ اعلانیہ نہیں آیا. صرف صدر اردوان نے کہا کہ اٹ واز پروڈکٹیو، یہ ایک مثبت یعنی کہ کہا، لیکن باقی جتنے بھی لوگوں نے کسی نے کوئی اس بارے میں نہ اظہار رائے کیا، نہ وائٹ ہاؤس سے کوئی اسپیسیفک بیان آیا. ان کا تجویز دی ہے سیز فائر کی، اور وہ بھی امریکی کیمپ سے آ رہی ہے. وٹکوف جو ہیں انہوں نے چھوٹی سی کہ ہم نے وہ کریں، لیکن واٹ سیز فائر؟ وہ تو قتل عام ہو رہا ہے، اور اصلی ایشو تو وہ ریاست کا ہے. اسرائیل تو کہتا ہے کہ 2 state solution از ان ایکسپٹیبل، ایون وہ تو اس کو بھی وائلیٹ کرتا ہے. تو کیا اسرائیل کو امریکہ لگام لگائے گا کہ نہیں؟ میرے خیال میں ٹرمپ کا جو پریزیڈنسی کا کامیابی یا ناکامی ریسٹ آن دس ون ایشو. اور نوبل پرائز بھی جس کو وہ جاتے ہیں، جب تک کہ وہ یہ مسئلہ نوبل پرائز کا کوئی جواز نہیں جب تک کہ فلسطین کے اوپر قتل عام کا خاتمہ نہ ہو. امن پھر قائم ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ آپ آنکھ مار دیں اسرائیل کو کہ آپ حملہ کر دیں ایران پر، حملہ کر دیں قطر پر، حملہ جینوسائڈ کر دیں فلسطین پر، اور پلس پھر اس کے علاوہ لیبنان بھی اور سیریا بھی، اور کنٹینیو کریں ایگریشن. سو دیٹ از اے ونک اور ناٹ فرام واشنگٹن. عرب ممالک سے جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، انہوں نے کافی جو فارمولا آیا ہے نا، اس کی کچھ ڈیٹیلز یہ بھی تھیں جو وٹکوف نے میڈیا کو لیک کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک تو یہ کہ اینیکسیشن نہیں ہوگی ویسٹ بینک کی بائی اسرائیل. یو اے ای نے بڑا اسٹینڈ لیا کہ وہ پھر ابراہیم اکارڈز ختم ہو جائیں گے. جی جی، اگر آپ نے ان کو ویسٹ بینک کو انیکس کر لیا جس میں قبلہ اول بھی ہے اور القدس شریف، تو وہ پھر ہمارا ابراہیم اکارڈز جو ایک کی ان کا پلر ہے، ستون ہے، وہ ختم ہو جائیں گے. یو اے نے یہ تو امریکہ کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ اسٹیٹس کو بھی بحال رہے، ہاسٹیجز بھی واپس آئیں، اور یہ سب کچھ ٹیمپریچر نیچے آئے. پر یہ سوٹ تو نہیں کرتا، یہ عربوں کو بھی سوٹ نہیں کرتا. یہ بالکل کوئی سولوشن نہیں ہے، یہ تو پیچ ورک ہے. یہ تو اسرائیل کو ریوارڈ کرنے والی بات ہے کہ اسرائیلی بالادستی قائم کرنا، اسرائیل نے جو جینوسائڈ کر رہا ہے اس کو آپ نے ایکسپٹ کرنا، اور نیتن یاہو جیسا کرمنل کو آپ اس کو جواز دے رہے ہیں قانونی کہ تم کنٹینیو ان پاور. تو پھر یہ تو وہ شرائط ہیں جس کے اوپر پناہ پاکستان اگری کر سکتا ہے، بیکاز ہم اپیرنٹلی وی آر آلسو اسٹیک ہولڈر ان دس. اگر میں بلایا گیا ہے تو یہ اب آپ مڈل ایسٹ کے اسٹیک ہولڈر ہو گئے. ہم ہیں کیونکہ سعودی دفاعی معاہدے کے بعد. سو اٹس نو لانگر ساؤتھ ایشیا، جو 50 سال پہلے ایک زمانے میں ہم تھے، اس وقت بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ ایک اس کو بھی اسٹیک ہولڈر تھے. 73 کی عرب اسرائیلی وار میں ہم نے حصہ لیا. ہمارے پائلٹ سیرین ایئر فورس سے ہوئے. پھر ملک فیصل جو کنگ فیصل تھے، انہوں نے بھٹو صاحب سے مل کے لاہور اسلامک سمٹ کرائی. اس کو تو ہم اسٹیک ہولڈر تھے مڈل ایسٹ کے. تو اب وی آر بیک ایز این ایکٹیو اسٹیک ہولڈر.